خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتے، شیطان بگاڑ نہیں سکتا، اور صرف اللہ ہی جانتا ہے اس کو۔ ایسا آخر کیوں ہے کہ جو بھی راہ سلوک کا مسافر ہوتا ہے، جو بھی تصوف میں اور روحانیت میں آ جاتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر اللہ والے بندے خاموش دیکھے ہوں گے۔ آخر یہ راز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں، کم سوتے ہیں۔ ان چیزوں کا روحانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ خاموشی میں کتنے فائدے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی صوفیاء اکرام گزرے ہیں، انہوں سب نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خاموش رہنے پہ بہت فوکس کیا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر خاموش رہنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکنے لگتا ہے۔ خاموشی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں، بلکہ خاموشی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے مظہر کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ٹائم ملتا ہے، آپ کو وہ سکون ملتا ہے، آپ کو وہ گیپ، وہ اسپیس ملتا ہے جہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں اور غور فکر کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، سوچو۔ یہ آیتیں، یہ نشانیاں ہیں۔ اب ان نشانیوں کو، اللہ کی دی ہوئی جو بھی نشانیاں کائنات میں آیتیں ہیں، ان سب پہ غور فکر کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ خاموشی کی۔ روحانیت میں کیوں خاموشی کو اتنی اہمیت ہے؟ کیونکہ روح کی غذائی خاموشی ہے۔ اگر جتنی آپ خاموشی اختیار کریں گے، آپ کا روح اتنا ہی پرورش پائے گا، زیادہ سے زیادہ اس کو اور بھی نرشمنٹ ملے گی۔ خاموش رہ کر دیکھیں، آپ چپ کر کے دیکھیں، جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ بات کریں۔ 1 منٹ کے لیے سوچیں۔ میں آپ سب سے مخاطب ہوں، ذرا سوچئے اور سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھئے کہ دن میں آپ کتنا ضرورت کے مطابق بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، اور کتنا فضول باتیں کرتے ہیں۔ آپ سب کو جب اپنے اندر میں جھانکیں گے تو آپ سب کو یہ معلوم ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ ہم زیادہ خامخواہ باتیں کرتے ہیں۔ اور بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ زیادہ زبان کا استعمال کرنے کا ایک یہ بھی نقصان ہے کہ آپ کے گناہ بڑھنے کا، کرنے کا چانسز بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جتنا کم بولیں اتنا بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ زبان انسان کا کردار بتا دیتی ہے۔ جب تک کوئی انسان چپ ہوتا ہے تو اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کے کردار کا، اس کے بارے میں کچھ بھی انسان نہیں، اس کی جو سامنے اپیرنس ہے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے۔ لیکن جب وہ بولے گا تو وہ ظاہر ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور جتنی خاموشی ہوگی اتنی روح کو غذا ملتی جائے گی۔ جتنی روح کو غذا ملے گی، روح اتنا ہی پرورش پائے گا۔ جتنا روح پرورش پائے گا، انسان اتنا ہی نفس کی خواہشوں سے بچے گا۔ روح اور نفس کا جھگڑا ہے وہ یہ کہ جب آپ اپنے روح پہ کام کریں گے، اپنے روح کی پرورش کریں گے، تو آٹومیٹیکلی جو آپ کا نفس کی خواہشات ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ اپنی نفس کے پیچھے بھاگیں گے، آپ اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگیں گے، تو روح جو پاک ہے وہ بیدار ہونا کم ہو جائے گی، وہ آہستہ آہستہ سو جائے گی، چپ ہو جائے گی، اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔
تو یہ دو چیزیں ہیں، نفس اور روح، ان دونوں کی غذا میں ہمیں کام کرنا ہے۔ اگر ہم نفس کی غذا پہ کام کریں گے تو نفس پرورش پائے گا اور روح جو ہے وہ بیدار نہیں ہوگا، اور روح کی غذا پہ کام کریں گے تو نفس ہمارا اس کی خواہش کم ہوگی اور تزکیہ نفس حاصل ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تزکیہ نفس حاصل کرو، اور کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وہی صالحین، وہی نیک بندے ہیں۔ تو روح کی غذا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خاموشی ہے، خاموشی ایک پرہیز بھی ہے۔ مولانا رومی نے کہا تھا کہ خاموشی کا پرہیز کر کے دیکھو، یہ ایک ایسا پرہیز ہے جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے، بے شک وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت علم تھا ان کو، لیکن جب بھی وہ کسی محفل میں بیٹھتے تو اس طرح خاموش ہو جاتے تھے جیسے گویا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور یہ خاموشی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی خاموشی جو ہے یہی انسان کو وہ مقام دلاتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم خالی گھڑوں کی طرح بجتے رہتے ہیں، گھڑا جب تک خالی ہے تو زور زور سے اس کو بجائیں، ڈھول بجتا رہتا ہے، طبلہ اس لیے بجتا ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے۔ اور خود کو دیکھیں، جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، جس بھی ہم جاتے ہیں محفل میں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی اندر کی جو بھی ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، وہ دوسروں کو امپریس کرنے میں اپنی ساری انرجی لگا دیتے ہیں، ساری انرجی لگا دیتے ہیں، اور پھر ہم وہاں سے جب اٹھتے ہیں تو لوگ ہم پہ ہنستے ہیں۔ یقین مانیں، آپ میں سے جو بھی اگر خود کو بڑا ترم خان سمجھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ محفل کا مور ہوں اور وہاں پہ جا کے میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، سب کو چپ کروا دیتا ہوں، یقین کریں آپ کے جانے کے بعد وہ آپ پہ ہنستے ہیں، کیونکہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ روحانیت میں نہیں چلتا۔ آپ اگر کسی کو نیچا دکھانے کے لیے خود کو بجا رہے ہیں گھڑے کی طرح، طبلے کی طرح، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے پاس اصل علم ہوتا ہے، جن کے پاس اصل وہ معلومات ہوتی ہے، وہ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ معرفت ہوتی ہے، وہ یقین مانے وہ اس طرح نہیں بچتے، وہ چپ ہوتے ہیں۔ اور جتنا آپ چپ کریں گے اتنی آپ کی روحانیت بڑھے گی۔ یہی روح کی غذا ہے، اور اس کے اثرات آپ کو اتنے جلدی ملیں گے۔ آپ چپ کر کے آپ ایک ہفتہ صرف یہ مشق کریں میرے کہنے پہ، آج سے ایک ہفتہ، یقین مانے ایک ہفتے کے بعد آپ کی زندگی، آپ کی سوچنے کا طریقہ نہ بدل جائے، آپ اس چینل کو دیکھنا بھول جانا، آپ سبسکرائب کر کے چلے جانا، لیکن یہ ایک مرتبہ میرے کہنے پہ آپ خاموشی کا روزہ ضرور رکھیں۔